ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے متعلق آپ کو اہم چیزیں بتانی ہیں۔ آج بہت بڑی تعداد جو ہے مرد اور خواتین کی وہ جادو کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور جادو جو ہے یہ انسان کو جکڑ کے امراض کا شکار کر دیتا ہے۔ انسان کے مالی معاملات بھی الجھے رہتے ہیں اور معاشی طور پہ وہ بالکل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسمانی طور پہ وہ ویک ہوتے ہوتے بالکل جو ہے بیماری کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایسی بیماری جو انسان کو کسی میڈیکل میں سمجھ نہیں آتی ہے۔ جادو جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جب سے اللہ رب العزت نے اس کو آزمائش کے طور پہ زمین پہ نازل کیا۔ اب جادوگر ہمیشہ جادو کرتا رہے گا، اور جادو کا توڑ جو ہے وہ بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سحر ہو کر پھر شفا یاب ہونا، پھر اس کے لیے معوذتین کا نزول ہونا، یہ چیز بتلاتا ہے کہ جادو جب بھی ہوا تو اس کا علاج صرف قرآن حکیم کے ذریعے کیا جائے گا۔ لوگ جادو کے نام لیتے ہیں، یہ سرخ ہے، یہ کالا ہے، یہ نیلا ہے، یہ سفید ہے۔ جادو جادو ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کلر کا ہو۔ جیسے جنات کے لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بھوت ہے، یہ چڑیل ہے، یہ فلاں ہے، اب وہ نام پری ہے، دیو ہے، جن ہے۔ حالانکہ جن جن ہوتا ہے، اور جنی ایک جن کو بولتے ہیں، اور جن جمع کا صیغہ ہے وہ کئی جنوں کو بولا جاتا ہے، لیکن جن ایک ہی ہوتا ہے۔ آگے نام انسانوں نے رکھ لیے، جیسے انسان ایک ہی ہے دنیا میں، بنی آدم، آگے کوئی افریقی ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی عرب ہے، لیکن ہے تو سارے انسان۔ چونکہ یہ انسانوں کے تخلیق کردہ نام ہے، خالق کائنات نے صرف لفظ جن استعمال کیا ہے۔ تو اسی طرح جادو جو ہے اس کے لیے قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا جسے سحر کہا جاتا ہے۔ آگے اب سحر کیسا ہے تو لوگ ایسے ہی یہ بولتے رہتے ہیں، جی یہ کالا جادو ہے، یہ نیلا جادو ہے، یہ سرخ جادو ہے۔ یہ نام کس نے رکھے؟ یہ ویسے تخیل کے نام ہیں، لیکن جو قرآنی نام ہے وہ سحر۔ اب وہ سحر کیا ہے؟ سحروا اعین الناس، وہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے انسان کو جادو کے ذریعے ہپناٹائز کر دیا جاتا ہے، یا جادو کے ذریعے۔ اب آپ کو جو میں ابھی علاج بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ آیات کریمہ پڑھتے ہوئے کسی بڑے سے بڑے جادوگر کے پاس بھی چلے جائیں گے تو آپ پہ جادو اس کا اثر انداز نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو شک ہے کہ ہم فلاں کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ ہم پہ جادو کر دیتے ہیں، یا فلاں کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے کھانے کی تو وہ ہم کھاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم پہ جادو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات اتنی مضبوط ہیں قرآن پاک کی کہ اگر آپ ان کو کسی کے گھر جاتے ہوئے پڑھتے رہیں وہاں کا جادو اثر نہیں کرے گا اگر کرتے ہیں تو، ورنہ لوگوں کو زیادہ وہم ہوتا ہے، اکثر وہم کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کھانا آتا ہے اس پہ جادو ہے، نہیں بھی ہے تو وہم اپنا ختم کریں، لیکن اگر وہ جادو کر کے بھی بیچتے ہیں تو آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، چونکہ ہماری قوت مدافعت کمزور ہے۔ میں جو آپ کو یہاں بلا کر، ابھی آپ حزب البحر میں اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، چلا کر رہے ہیں، جو لوگ علاج کرانے آئے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں، اور میں اکثر یہ باتیں کرتا ہوں کہ آپ اپنی قوت مدافعت کو مضبوط کریں۔ آپ کی قوت مدافعت جب مضبوط ہوگی تو آپ پہ جادو اثر ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، جادو اس پہ اثر کرتا ہے جو دماغی طور پہ ڈر جاتا ہے، جن اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں جو خود ڈر جاتا ہے۔ جو ڈرتا نہیں ہے وہ جن اور جادو خود اس سے بھاگ جاتے ہیں، چونکہ انسان کی پاور سب سے زیادہ ہے۔ اب صحابہ اکرام کی قوت مدافعت مضبوط تھی۔ حضرت خالد نے کہا 60,000 کے مقابلے میں مجھے اکیلے کو بھیج دو، میں لڑوں گا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، کہا چلو 60 آدمیوں کو بھیج دیں میرے ساتھ۔
اور اب دیکھیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ کائنات میں ایسا بندہ آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ جو 60,000 کے مقابلے میں کہہ رہا ہو کہ میں اکیلا کافی ہوں، کیونکہ قوت مدافعت مضبوط تھی۔ اب کہا جی چلے 60 بھیج دیں، کہا چلو 60 لے جاؤ۔ اب 60 لے کر گئے، فتح یاب ہو کر آئے، کیونکہ دوڑنے کی آوازیں آئیں دوڑنے کی، تو انہوں نے کہا اوہو یہ تو ہمارے 60 مارے گئے، میں اس عمر کو کیا جواب دوں گا۔ اب وہ پریشان، یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو یوں ماتھے سے ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ 60,000 بھاگ رہے اور 60 جو ہے وہ بھی وہاں نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا وہ تو گئے، قتل ہو گئے۔ تو پتہ چلا وہ 60,000 کے پیچھے دوڑے ہیں ان کو ہانکتے ہوئے، چونکہ قوت مدافعت تھی نا مضبوط۔ اور پھر واپس آئے خالد یوں جھنڈا لیے ہوئے فتح یاب ہو کر۔ تو یہ حضرت خالد وہ ہیں جنہوں نے زہر پی لی تھی، انہوں نے کہا یہ زہر مارتی ہے، تمہارا یقین ہے ہمارا نہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اصل غلام وہ تھے، جو نبی کا غلام صحیح بنتا ہے تو کائنات میں صحابہ سے افضل غلام کوئی ہے ہی نہیں حضور کا، اور صحابہ کا جو غلام ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ قوت مدافعت آپ کی، میں جو آپ کو بتاؤں کہ جب تک مجھ پہ خود اٹیک ہوا نا، 6 گولیاں ماری، یہ گلے میں گولی، یہ پیٹ میں گولی، یہ میں ان کے پیچھے بھاگا، گاڑی چلتی سے دوڑا میں۔ اب میں اسپتال ہو کے لیٹ جائیں، میں نے کہا نہیں، میں آپ کو واللہ بتاؤں میرے ہاتھ میں تسبیح تھی اور میں اس وقت بھی تیسرا کلمہ پڑھ رہا تھا، پڑھی جا رہا تھا۔ اچھا ڈاکٹر کہیں جی آپ بے ہوش ہوئے تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب وہ 6 دن میں بے ہوش رہا، یہ 4 دن 6 دن تقریباً، تو میں اس میں بھی تلاوت کر رہا تھا، چونکہ یہ عادت ہو کہ ہر بندے کو دم کرنا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ دم کرنا جو ہے یہ تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا کہ قرآن جو وظیفے میں پڑھا جائے گا اس کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کی کوئی بیان ہے؟ تو لوگ بڑے اس سے وظائف سے ہٹ رہے ہیں، باہر کی دنیا جو یورپ امریکہ ہے وہ تو فالو ہی مفتی تقی عثمانی صاحب کو کرتے ہیں اور وہ مانتے ہی ان کو بڑا مفتی اعظم ورلڈ ہے۔ تو میں نے کہا حضرت، اور یہ ویڈیو ہے ہماری، میں حضرت سے جو بات کر رہا ہوں بڑے ادب سے، چونکہ بڑی شخصیت ہے، تو میں نے کہا تاکہ تو حضرت نے ہر چیز کلیئر کر دی، ہر چیز کلیئر کر دی۔ حضرت نے بتایا کہ نہیں قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن ہم تو قرآن سمجھ کے ہی پڑھتے ہیں نا۔ تو اب میں نے کہا جی میں دم کرتا ہوں کسی پہ، میں قرآن پڑھ کے دم کرتا ہوں، تو اب میں دن میں اتنے 100 لوگوں کو دم کرتا ہوں، تو کیا یہ میرا وظیفہ بن گیا؟ میں اس کا عامل تو بن گیا۔ پھر آپ دیکھیں نا، میں اگر 20 سال سے دم کر رہا ہوں اور کئی 100 لوگ آ کے دم کرائی جا رہے ہیں، تو کئی لاکھ مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں، تو وہ تو میرے عمل میں آ گئی آیت۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں۔ اب پھر کیا ہوگا جب لاشعوری آپ کیفیت میں جائیں گے، لاشعوری جیسے آپ بے ہوش ہو گئے، آپریشن ہو رہا ہے، تو آپ صحابہ یہی کرتے تھے، وہ غلام تھے نا رسول اللہ کے، تو ہم تو ان کے غلام ہیں۔ اب ہم چونکہ ان کی باتوں کو آگے نقل کرتے ہیں، تو ہم جب بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جب کومے میں چلے جاتے ہیں، تو ہم بھی الحمدللہ وہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان پر اس چیز کو جاری کریں۔ وظیفہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ ضائع نہیں ہوتا، چونکہ صحابہ کی قوت مدافعت مضبوط تھی، ہماری قوت مدافعت ڈاؤن ہے۔ اچھا جس کی مضبوط ہوتی ہے نا، آج بھی اللہ والے ایسے موجود ہیں، اللہ والے کہ آپ دیکھیں مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو پرانی بات نہیں ہے، تبلیغی جماعت کے کتنے بڑے عالم تھے، وضو کر رہے تھے، بندے نے آ کے چھریوں سے وار خنجر سے کیا، سارے اس کے وار اپنے ہاتھوں پہ روکے ہیں اس طرح، جتنی دیر میں کوئی پہنچتے ان کو بچانے کے لیے۔ مفتی صاحب دیکھیں نا، ایسے اللہ رب العزت نے ان کو دلیر بنایا تھا کہ یوں وار اس کے، آج کوئی روک سکتا ہے چھریوں کے وار اپنے ہاتھوں پہ؟ ڈر جاتا ہے نا، ڈر کی وجہ سے بندہ مرتا ہے، ورنہ یہی کات تھا صحابہ کا، اتنا ہی کات تھا ان کا۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخروٹ توڑ رہے تھے بڑھاپے میں، بیٹھے ہوئے کوفہ میں، اخروٹ کھایا، یوں توڑ رہے ہیں، دانتوں سے ٹوٹ نہیں رہا، دانت چونکہ ذوف کا شکار ہو چکے تھے، ہاتھوں سے یوں کر رہے ہیں، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو وہ ایک نوجوان وہ آپ کو زیارت کرنے آیا تھا، کوئی نیا مسلمان ہوا تھا، تو وہ ہنسنے لگ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، بیٹا ادھر آ۔ وہ ڈرتے ڈرتے قریب آیا، کہا کیوں مسکرائے ہو؟ کہا جی ویسے میں ہنس گیا۔ کہا نہیں میں سمجھ گیا تم کیوں ہنسے ہو، کہ تم اس لیے ہنسے ہو کہ یہی شیر خدا ہے
جن سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، انہوں نے خیبر کیسے توڑا ہوگا؟ انہوں نے مرحب کو، عمر ابن عبدود کو کیسے مارا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت اسی لیے میں انسا، میرے دل میں ایک چیز آئی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، میں نے اخروٹ توڑنے کی کوشش کی ہے اپنی جسمانی قوت کے ساتھ، میں نے خیبر توڑا تھا ایمانی قوت کے ساتھ، آج بھی خیبر لے آؤ علی وہی بن جائے گا۔ ایمانی قوت ایک ہوتی ہے، اب لوگ کہتے ہیں عامل ہیں جی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے، او دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے دھوکہ دے دیا پیر صاحب کو۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ بات، آپ کو اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے پیر صاحب کو دھوکہ دے دیا۔ مجھے بتائیں کائنات کا سب سے عظیم انسان، نبیوں کا نبی، نبیوں کا امام، سید الاولین سید الآخرین، محبوب کبریا، وہ نبیوں کے امام ہیں، سید الاولین ہیں، ان کو دھوکہ دیا یا نہیں دیا لوگوں نے؟ زہر کھلا دیا یا نہیں کھلا دیا؟ نبی کو ہر چیز اللہ بتا رہا ہے لیکن زہر گوشت میں ہے، کھا لیا۔ تو یہ نہ سوچا کریں لوگ، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر چیز غیب کی خبر اللہ ان کو دیتا ہے، نہیں، غیب اللہ نہیں دیتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لازمی ہے، من ارتضی من رسول، اللہ نے فرمایا میں غیب سارا میں رکھتا ہوں، میں جس کو چاہے دے دوں۔ اب ایک ہوتی ہے قوت جسمانی، ایک ہوتی ہے قوت ایمانی۔ آپ جادو کا مقابلہ کر سکتے ہیں قوت ایمانی کے ساتھ، اور جادو تب اثر کرتا ہے جب آپ کی قوت ایمانی کمزور ہو جائے۔ شیر خدا نے فرمایا خنجر مارنے کے لیے بندہ آ رہا ہے، آپ کو پتا ہوتا نا کہ یہ میرا اپنا آئے گا جو میرا باغی ہو گیا ہے عبد الرحمن، وہ مجھے مار دے گا۔ آپ نماز میں کھڑے، آپ کو پتہ ہی نہیں پیچھے قاتل کھڑا ہے، کیونکہ نہیں پتا، لیکن جب پتا چلا تو اللہ کئی چیزیں آپ پہ اشکارا کر دیتا ہے۔ تو ایک یاد رکھیں، جادو کا علاج ہوگا جب آپ کو کوئی ڈرانا بھی چاہے نا، آپ ڈرے نہیں۔ جنات سے کوئی ڈرانا بھی چاہے نہ ڈرے۔ کوئی بندہ آپ کو کہے میں، اب یہاں لوگ کیا ڈرتے ہیں کہ مجھے ایک بڑی شخصیت ہے، میں نام نہیں لیتا، مجھے ایک خاتون جو آج کل بڑی مشہور ہیں، وہ ان کے بارے میں وہ آئی شخصیت میرے پاس کہ وہ جادو کر رہی ہیں، ان کی ہڈیاں ملی ہیں تو ہم تو رگڑے جائیں گے، حضرت کچھ بتائیں۔ میں نے کہا آپ ڈر کے ویسے ہی رگڑے جائیں گے، آپ کہیں کرو مجھ پہ جادو۔ اچھا بعض علماء بھی یہ ممبر پہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں سارے جادوگر مجھ پہ جادو کرو، سارے جنات مجھ پہ بھیجو، اور اللہ کے بندے آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہے نا، تو آپ تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ رد نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اس کہنے سے ہر بندہ کہے گا جادو مجھ پہ کرو، وہ تو رگڑا جائے گا جس کا قوت مدافعت کمزور ہے۔ دیکھیں نا، ہر بندے کا یہ لیول وہ تو نہیں ہے نا۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں جی کرو مجھ پہ جادو، اچھا آپ بات یہ ہے کہ آپ سارے بھی کہنا شروع کر دیں، لیکن آپ پہ کسی نے کر دیا تو آپ بالکل ہی ڈیڈ ہو جائیں گے، کیونکہ ہر بندے کا لیول وہ نہیں ہے۔ اچھا میں بھی اگر کہہ رہا ہوں تو میرا آج ہو سکتا ہے مضبوط ہو، کل ڈاؤن ہو، کیونکہ بندے کا ایک جیسا نہیں رہتا، صرف نبی کا ایک جگہ رہتا ہے، نبی کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، صحابہ کا ایمان ایک جگہ محفوظ ہوا ہے، باقی ساری امت کا ایمان کا لیول اپ ڈاؤن رہتا ہے۔ اب آپ اگر کہیں کہ جی فلاں حضرت نے کہا ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا میں بیٹھ کے سارے مجھ پہ جادو کرو، تو اب دیکھیں حضرت کرو نا، ہم پہ جادو کرو۔ اب آپ کبھی آزما کر، عام بندہ جو ہے وہ کبھی جادوگر کے پاس جائے کہ جی کرو مجھ پہ جادو، وہ جب کر دے گا تو پھر آپ لیٹ جائیں گے، کیوں کہ جادو حضور پہ ہوا، حضور پہ ہوا، جادو صحابہ پہ ہوا، اور جادو جو ہے تابعین پہ ہوا، اور اس پر باقاعدہ اقام المرجان ابن حنفی رحمت اللہ علیہ کی اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی موجود ہے۔ تو اب یہ آپ کہیں جی جادو نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کہیں جادو سب کچھ کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ اپنے قوت ایمان کو، قوت مدافعت کو مضبوط کر لیں۔ وہ مضبوط کیسے ہوگی؟ اب یہ آخری بات بتا رہا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کسی استاد کے ساتھ، شیخ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اس سے، اور پھر اسی پہ توجہ رکھیں۔ جب آپ کے ادھر ادھر توجہ ہٹے گی، اچھا جس بندے کی توجہ ایک، اب لوگ آتے ہیں علاج کرانے، کہتے ہیں جی مہینہ آپ سے کرایا، پھر مہینے ادھر چلے گئے، مہینے بعد ادھر چلے گئے، یہ بھی قوت مدافعت کمزور ہے اس لیے جا رہے ہیں۔
یکسوئی رکھیں، ایک جگہ اپنے آپ کو پکا رکھیں، اس سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ جب جو انسان شیخ بدلتا رہے، اپنے استاد بدلتا رہے، اپنے علاج کے معالج بدلتا رہے، وہ آدمی پھر ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ ایک بات قوت مدافعت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقین کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ آپ یقین کر لیں تو پھر آپ کا دماغ ایک مضبوط ہو جائے گا۔ اب جب انسان کی یہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے قوت مدافعت، پھر جادوگر کا اس پہ وار کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ساتھ اس کا تعلق بھی مع اللہ مع الصلحاء بھی ہونا چاہیے، مع اللہ کے ساتھ مع الصلحاء۔ قرآن پاک کی جو آیت آپ کو بتا رہا ہوں سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 69 ہے، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی طاقتور ہے، بڑی طاقتور۔ میں اس کو کئی بار آزمایا، کئی بار اس کو ہم نے چیک کیا کہ ایسے لوگ جو نظر لگا سکتے ہیں، جادو کر سکتے ہیں، یا جنات کا ریئیکشن پڑ سکتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی مریض بھی آتا ہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ اس کا مجھے رجت ہو جائے گی، ریئیکشن پڑ جائے گا، اس کے ساتھ آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ پہ ریئیکشن نہیں پڑے گا اس کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جادوگر پڑھ کے پھونکے گا، لکھ کر تعویذ لٹکا دے گا، جلا دے گا، دفنا دے گا۔ آپ یہ پڑھتے جائیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ پہ اس جادو کا، اس کے سامنے سے گزر جائیں، اس کے پاس بیٹھ جائیں، آپ پہ جادو کا اٹیک نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندے کو لایا گیا جو بہت سخت جادو کرتا تھا، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آیا تو حضرت تھانوی نے اسے کہا کرو اپنا عمل۔ اس نے ایک بار کیا، دوسری بار کیا، اثر ہی نہیں ہوا۔ نہ وہ شعبدہ جو کر رہا تھا، وہ ظاہر وجہ سے لوگ یوں کرتے ہیں تعویذ گر گئے۔ اب آپ جائیں اس کے پاس، اسے کہیں حضرت آپ نکالیں تعویذ، یہ سب شعبدے ہیں، اس 0% بھی صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کہیں جی نکالیں، آپ یہ کریں، تو آپ یہ پڑھتے رہیں، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، پڑھتے رہیں، کوئی شعبدہ کسی کا کاریگر نہیں ہوگا، وہیں پہ ڈاؤن۔ تو وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ جو بندے تمہارے پاس تھے ان کی قوت مدافعت کمزور تھی، تو تم نے ان کے دماغ کو کیچ کر لیا، لیکن حضرت تھانوی کا مضبوط تھا دماغ اور الحمدللہ قوت مدافعت، تو اب وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو آپ اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے جادوگروں کے نرغے میں چلے جائیں، کالا، پیلا، نیلا، کوئی بھی جادو ہو، کسی بھی کنٹری کا جادوگر ہو۔ میں تو الحمدللہ ایسے جادوگروں کو بڑے قریب سے دیکھا، میں پڑھتا رہا، یہ آیت اکثر میں یہی پڑھتا ہوں۔ تو اب ہم ان کے پاس گئے، ان سے باتیں کی، ان سے بہت زیادہ مندروں میں جا کے الحمدللہ ہم نے یہ کیا، پنڈتوں کے ساتھ کیا، لیکن اس کی وجہ سے ذرا برابر بھی ان کا ہم پہ کوئی ریئیکشن نہیں پڑا۔ ایک ہوتا ہے نا دماغ پہ اثر پڑ جاتا ہے، اور پنڈت تو ان کی ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں۔ میں پشوپتی ناتھ مندر میں گیا، پنڈتوں میں بیٹھ کے ان کو دم بھی کیا، بیان بھی کیا۔ اب وہ میں پڑھتا رہا کہ ان کا کوئی ریئیکشن نہ پڑ جائے ہم پر۔ یہ بندے پہ ڈالتے ہیں توجہ، اور ان کی توجہ ہپناٹائز کرنے کی ہوتی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے اکابر ان کے ہپناٹائز کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آج کل نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ پہ جادو کروں گا، یا مثال دے رہا ہوں میں کہ بندے کا کوئی کہ وہ کرے گا، یا آج کل تو یوں موبائل پہ تصویر اس کی لے آئیں، ویڈیو اس کی لے آئیں، بس اس بندے پہ آپ توجہ ڈالیں، ہپناٹائز کریں، جادو کریں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس لیے آپ کو یہ آیت دے رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی ہیں، آپ جو ہے میڈیا میں آپ کی پکچر اور یہ چیزیں بھی آتی ہیں، ویڈیو، آپ یہ پڑھیں، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اب آپ اس کو مریض جادو والا اگر اس کو 70 بار پڑھ کے پانی پہ پیا کرے اور 7 دن تک پیتا رہے، جڑ سے جادو ٹوٹ جائے گا، جنات ہے وہ ختم ہو جائے گا، بیماری ہے اللہ اس سے بھی شفا دے گا، اور یہ آیت انشاءاللہ آپ کو شفا یاب کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔